توبہ بہت بڑی اونچی شے ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں، تبھی تو ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ خود مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ آپ جس وقت یہ دعا فرما رہے تھے اس وقت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھی، فوراً سوال کیا قلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل حساب الیسیر، یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے، ذرا ہمیں کھل کر بتائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میرا حساب آسان فرما، تو اس پر آپ نے عرض کیا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال نامہ پر نظر نہ ڈالی جائے اور اس سے درگزر کی جائے، یہ آسان حساب ہے۔ آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال نامہ پر نظر نہ ڈالی جائے اور اس سے درگزر کی جائے، یعنی پوچھ گچھ اور جرح نہ کی جائے۔ بات یہ ہے کہ اس دن یعنی جس دن حساب ہوگا اگر جرح کی گئی تو اے عائشہ پھر اس کی خیر نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہلاکت سے بچائے، دنیا کی بھی تباہی سے بچائے اور آخرت کی تباہی سے بھی بچائے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین اکثر اللہ کے سامنے بہت زیادہ روتے تھے، گریہ کرتے تھے اور اکثر رو رو کر اللہ کی ذات کو مناتے تھے اور گریہ کرتے تھے۔ کثرت سے آپ کو آہو بکا کرنے کی روایتیں بھی ملیں گی، ان کے تذکرے بھی ملیں گے۔ خود آپ دیکھیے جس وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ تم اپنے والد سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، امامت انجام دیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہے کہ جب وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ تلاوت کرتے ہوئے اتنا روئیں گے کہ نمازیوں کو ان کی تلاوت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ کی خشیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اتنی غالب رہتی تھی، خوف خدا میں اتنا روتے تھے، آہو بکا اتنا کرتے تھے، جبکہ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی ہیں۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ان کے لیے باقاعدہ نامزد سلام بھیجا۔ اتنی اونچی شخصیت کے باوجود اتنی خشیت تھی، اتنا روتے تھے اور اکثر کہتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جلا نہ ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، مجھے کوئی جانور چر لیتا، میں میگنی بن جاتا، کاش۔ یہ کیوں؟ اس لیے تاکہ کل میدان محشر میں مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حضرت کا اکثر وہ جملہ یاد کر کر کے
اور ہم نے دیکھا آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت تو یوں اکثر فرماتے تھے کہ آنکھ کا رونا کم رویا کرو، دل کا رونا زیادہ رویا کرو، اس لیے کہ آنکھ کا رونا زیادہ رو گے تو بیماری کا خطرہ رہتا ہے، روشنی وغیرہ کا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اصل رونا دل کا رونا ہے، چونکہ جب تک بندہ دل سے نہیں پچھتاتا تب تک گناہ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمارے اکابرین اکثر دل کا رونا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت کہتے تھے فضل کریاں تو چھٹیاں، عدل کریاں تو لٹیاں۔ اگر اللہ پاک فضل کا معاملہ کر دیں گے تو چھٹی مل جائے گی، اور کہیں اگر عدل کا ترازو لگا دیے، وہی جیسا کہا نا حدیث پاک میں کہ اگر جرح ہو گئی اور پوچھ تاچھ ہو گئی تو پھر ایسے بندے کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی بھی یہ دعا بار بار کرنی چاہیے، بار بار۔ ایک تو یہ کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما، اور دوسرے اللہ کے سامنے اپنی زبان میں خوب رونا دھونا چاہیے، اتنا روئیں کہ بس گناہوں سے گھن آ جائے، نفرت آ جائے۔ ہمارے حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بس اتنا رو کہ گناہ سے گھن آ جائے، نفرت ہو جائے، بس یہی مقصود ہے رونے رلانے کا۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں تھا، وَأَنَا فِي آخِرِ الصَّفُوفِ، وَأَنَا فِي آخِرِ الصَّفُوفِ، میں پچھلی صف میں تھا، یقرأ، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہا تھا، وَأَنَا فِي آخِرِ الصَّفُوفِ، میں پچھلی صف میں تھا، یقرأ، جب وہ قرأت کر رہے تھے، جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، نماز میں جب وہ تلاوت کر رہے تھے، تو جب تلاوت کرتے کرتے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ پر جب پہنچے تو اتنا وہ رو رہے تھے کہ میں ان کی ہچکیاں پچھلی صف میں سن رہا تھا، پچھلی صف میں۔ سبحان اللہ، ہمارے اکابرین جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ جن سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی، ایسی مقدس جماعت جب اتنا اللہ کے سامنے خوف اور خشیت میں رو رہی ہے تو ہم کو آپ کو تو اور زیادہ رونا چاہیے۔ لیکن رونے کا مقصد یاد رکھیں، رونے کا مقصد صرف اتنا ہے گناہ سے گھن آ جائے، پتہ چلا ہم روئے جا رہے ہیں گناہ سے گھن ہی نہیں، تو ایسا رونا فضول ہے۔ ایسے رونے پر بھی رونا چاہیے، ایسے رونے پر بھی رونا چاہیے۔ اب سنیے ایک جلیل القدر پیغمبر اور بہت معروف، بہت مشہور، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں، جس کو سسر بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں۔ حضرت شعیب سب کہو علیہ السلام، یہ اللہ کے سامنے بہت گریا کرتے تھے، بہت روتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روئے اور رو رہے تھے کہ اللہ پاک نے پوچھا، فقال اللہ لہ ما ھذا البکا، فقال اللہ لہ ما ھذا البکا، اے میرے شعیب، اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اے میرے شعیب یہ آپ کا رونا کیسا ہے؟ کیا اللہ پاک کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا؟ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا اللہ کو علم ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے علیم اور خبیر وہ ہے، اگلی پچھلی سب باتیں اسے معلوم ہیں۔ ہاں، اس کی صفت ہے علیم اور خبیر۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، جو زندہ ہے، جو قائم ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ حی قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنہ، وہ ایسی ذات ہے جو اونگتی تک نہیں، ولا نوم، اور سوتے بھی نہیں۔ یہ سب اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبیاں ہیں۔ تو ایسی خوبیوں کا مالک اور خالق، اور جتنی خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں کے وہ خالق ہیں اللہ،
تو جو کچھ خوبیاں ہیں وہ سب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں. تو اللہ ایسی خوبیوں کا جو حامل ہے وہ خود سوال فرما رہے ہیں. کس سے؟ حضرت شعیب علیہ السلام سے. ما ھذا البکا، اے میرے شعیب کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ جبکہ ان کو معلوم ہے، اس کے باوجود سوال ہو رہا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام سے پھر آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں اشوقاً الی الجنت ام خوفاً من النار. اے میرے شعیب کیا آپ جنت کے شوق میں یا جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ کیا جنت کے شوق سے؟ اشوقاً الی الجنت ام خوفاً من النار، کیا آپ جہنم کے خوف یا جنت کے شوق میں رو رہے ہیں؟ تو کہا فقال لا یا رب، اے میرے اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ ایسا نہیں ہے، اے میرے پالنہار، اے میرے خالق اور مالک ایسا نہیں ہے. تو پھر کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ پاک جانتے ہیں؟ اس کے باوجود پوچھا جا رہا ہے، ان کی تسلی اور تشفی کے لیے سوال ہو رہا ہے. کیا فرمایا؟ عرض کیا ہے میرے پروردگار ایسا تو نہیں ہے. گویا نہ میں جنت کے شوق میں رو رہا ہوں نہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں. تو پھر فرمایا پھر کیوں؟ تب فرما رہے ہیں وَلَكِنْ شَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے میرے پروردگار، اے میرے اچھے اللہ، میں تو آپ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں. آپ کی جدائی کے شوق، آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں. میں آپ کے لیے رو رہا ہوں کہ آپ سے ملاقات کب ہوگی، آپ کا دیدار کب نصیب ہوگا. اس لیے میرے اللہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی اور فرمایا ان یکن ذالک ہنیئا لک لقائی یا شعیب لذالک، اے میرے شعیب آپ کو مبارک ہو کہ اس رونے کی وجہ سے آپ کو میری ملاقات ضرور بھی ضرور نصیب ہوگی. معلوم یہ ہوا جو اللہ کے خوف سے، جو جہنم کے خوف سے، جنت کے شوق سے جو روتا ہے، جو اللہ کے لیے تڑپتا ہے، بلبلاتا ہے، اللہ کے لیے آہوزاری کرتا ہے، اللہ کی محبت میں دم بھرتا ہے، اللہ کے لیے مچلتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی ضرور بھی ضرور ملاقات مجھ سے ہوگی اور انشاءاللہ دیدار بھی نصیب ہوگا، دیدار بھی نصیب ہوگا. اسی لیے اللہ حوالے دعا فرماتے ہیں. ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ وہ فرماتے ہیں، اسی کو مانگتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہمارے اندر بن جائے. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. جب درد دل یہاں نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کا درد جب یہاں آ جاتا ہے تو بندہ پھر اللہ کے لیے مچلنا شروع کر دیتا ہے، مچلنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے کہہ رہے کیا، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے. اللہ پاک ہم سب کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسی آہوزاری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر رویا ہی کرتے تھے اللہ کی یاد میں، اس طرح سے ہم سب کو بھی مچلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ گناہوں سے گھر آ جائے اور ہم سب کا شمار بھی اللہ والوں میں ہو جائے، اللہ کے ولیوں میں ہو جائے. دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ.